أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. علی حسین ابن علی انور، علی کوثر ابن علی انور، محمد حیدر ابن شبر حسین صاحب. بہت ہی مناسب وقت میں چند معروضات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. چونکہ یہ مجلس ایثار ثواب کی مجلس ہے، لہذا چند باتیں اسی حوالے سے میں تھوڑا سا کم کر دیا. اسی حوالے سے تاکہ ہم جب مجلس اعضاء میں تشریف لے کر کے آتے ہیں اور یقیناً اپنا قیمتی وقت نکال کر کے آتے ہیں، تو اس فرش اعضاء سے ہمیں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں یا ایسے پوائنٹس یا ایسی تربیت کے نکات ہمیں ملنے چاہیے کہ جس سے ہماری روحوں کو آراستگی مل سکے. کیونکہ آج ہمارے یہاں سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم مجالس اعضاء برپا تو کرتے ہیں، لیکن روح اعضاء نہ مجالسوں میں دکھتی ہے، نہ ہمارے وجود میں دکھتی ہے، اور نہ ہمارے معاشرے میں دکھتی ہے، نہ ہمارے سماج میں دکھتی ہے. کون عقل مند اتنا ہوگا کہ جو اتنا لمبا بجٹ لگانے کے بعد اس سے جو حاصل ہو رہا ہے کتنے %؟ روحانیات اور معنویات کی باتیں ابھی آپ چھوڑ دیے کہ آپ کو فرش اعضاء سے کیا ملے گا. وہ جو وعدہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہاں پر جو ہماری روح کو ضرورت ہے وہ ہمیں کیا مل رہا ہے. کیونکہ فرش اعضاء کو بہت ذمہ داری کے ساتھ اور چند باتیں ہیں جو پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارا یوتھ جو ہے اس وقت یہ میدان عمل سے اور فیلڈ سے بالکل خالی ہے. اور میرے سامنے جو بار بار میرے ذہن میں ایک بات خطور کرتی ہے وہ یہی کہ ہمارے ائمہ نے، معصومین نے یہی کہا کہ اگر تم اپنی تربیت نوجوانوں کو نہیں دو گے تو اختیار اپنے میں ان کو ڈھال لیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. آج آپ پلٹ کر کے دیکھ لیجئے کہ ہم اسٹینڈرڈ بناتے ہیں اپنی لائف کا، اپنے اسٹیٹس کا، اپنی ایجوکیشن کا، اپنے بزنس کا، اپنی زندگی کا، اور اپنے ہر اس عمل کا کہ جس کی وجہ سے ہماری دنیا میں سربلندی ہو اور دنیا میں ہمارا نام ہو. لیکن کبھی ہم نے اپنا اسٹیٹس بنانے کی کوشش نہیں کی کہ
کہ جہاں پر ہم یہ لے کر کے آئیں کہ ہمارا امام کتنا راضی ہوگا، ہمارا پروردگار کتنا راضی ہوگا، ہمیں پیدا کرنے والا کتنا راضی ہوگا، اور جن کو ہم نے پیدا کیا ہے، جن کی ذمہ داری اللہ نے آج ہمیں سونپی ہے، کیا ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا؟ یقیناً کیا جائے گا، لیکن ہم اس سوال کو یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ کیا ہم نے اپنے بچے کو تعلیم نہیں دی، کیا ہم نے اپنے بچے کو اسٹیٹس نہیں دیا، کیا ہم نے اپنے بچے کو ایجوکیشن سے آراستہ نہیں کیا؟ تو سوال یہی ہے، کون سی ایجوکیشن، کون سی تربیت، کون سا اسٹیٹس، کون سا وقار اور کون سا شرف؟ دیکھیے اگر بور ہو رہے ہیں تو آپ صلوات پڑھو، کیونکہ میں نہ خطابت دکھانے آیا ہوں، نہ ذاکری کے فن دکھانے آیا ہوں، کہ نہ چیخنے آیا ہوں کہ آپ کو میری چیخ سے آپ کو نیند نہیں آئے گی، لیکن میں پڑھتا رہوں گا تو نیند ضرور آئے گی آپ کو۔ لیکن آپ چند لمحے کے لیے میرے ساتھ آئیے، کیا واقعی ہم نے اپنا اسٹیٹس اپنے بچوں کو دیا؟ کیا کبھی ہم نے اپنی لائف کا کیلکولیشن کیا اس حوالے سے کہ دنیا داری میں ہمارا سہمیہ کتنا ہے اور دینداری میں کتنا سہمیہ ہے؟ دنیاوی تعلیم میں ہمارا کتنا سہمیہ ہے اور حصہ ہے، اور دینی تعلیم میں ہمارا کتنا سہمیہ اور حصہ ہے، اور اللہ کی عبادت میں کتنا حصہ ہے، اور سماج کے رکھ رکھاؤ اور دکھاوے میں ہمارا کتنا حصہ ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ نہ سوچا، نہ سوچنے کی فکر کر رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مزاج ایسا بن چکا ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نہ عالم کی ضرورت ہے، نہ علم کی ضرورت ہے، نہ تعلیم کی ضرورت ہے، نہ تربیت کی ضرورت ہے، نہ کسی لیڈر کی ضرورت ہے، نہ کسی رہنما کی ضرورت ہے۔ ہمیں آزادی چاہیے، اور اس طریقے سے آزادی چاہیے کہ ہم اپنے منمانی زندگی گزار سکیں، اور دین اتنا چاہیے کہ جہاں تک دین ہمارے عمل کی اگر تائید کرتا ہے تو دین اچھا ہے، اور اگر یہ ہمیں روکتا ہے تو دین برا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ جب ہم ایسا سوچتے ہیں تو آپ بتائیے کون سا دین آپ کے پاس ہے؟ وہی والا جو پرانے زمانے سے آباء و اجداد کے سینہ در سینہ، فکر در فکر چلتا چلا آیا، اور لاسٹ مومنٹ تک ہمیں یقین نہیں رہا کہ ہم جو وضو کر رہے ہیں یہ بھی یقینی صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، ہم جو غسل کر رہے ہیں یہ صحیح معنوں میں یقینی طور پر پاکیزگی اور طہارت سے ہمکنار ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں صحیح معنوں میں ہمیں نماز مکمل طور پر آتی بھی ہے یا نہیں آتی ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہم چھوڑ کر کے سارے خرافات میں لگ جاتے ہیں، اور ایسے خرافات میں لگ جاتے ہیں کہ کوئی آپ سے یہ نہ پوچھے کہ صاحب آپ کو غسل کتنا آتا ہے، آپ کو وضو کتنا آتا ہے، آپ کو طہارت کتنی آتی ہے، آپ کو شکیات نماز کتنی آتی ہے، آپ کو واجبات نماز کتنا آتا ہے، آپ کو سجدہ سو کتنا آتا ہے۔ یہ نہ پوچھئے، یہ پوچھئے کہ آج کے زمانے میں مولوی کیا کرتا ہے، اس کی برائیاں کتنی ہیں، اس کی بھلائیاں کتنی ہیں، یہ اٹھتا کہاں ہے، یہ بیٹھتا کہاں ہے۔ میاں دوسروں کے بارے میں خبر رکھنے سے اچھا اپنے بارے میں سوچنے لگو گے تو زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ پڑھیے سب ہم سوچتے ہی نہیں ان چیزوں کے اوپر۔ جب ان چیزوں پر نہیں سوچتے اور یہ سوچ کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں
یہ ہمارے اوپر کوئی بچوں کی ذمہ داری تو ہے نہیں، چونکہ یہ سارے ثواب کی مجلس ہے، مرحومین کے لیے ہے، تو ظاہر سی بات ہے آج یہ سارے ثواب ان کے لیے ہو رہا ہے، کل ہمارے لیے ہوگا، پرسوں اور آگے سلسلہ بڑھے گا۔ لیکن کیا جو غلطیاں یا جو کمیاں جو بزرگان چھوڑ کر کے گئے، کیا اس کے سدھارنے کا موقع ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے؟ یا وہی چیزیں جیسے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، نظر نیاز فاتحہ ہم کتنے اشتیک ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ۔ حساب پاکیزہ ہونا چاہیے، یقیناً پاکیزہ ہونا چاہیے، طہارت ہونی چاہیے، یقیناً ہونی چاہیے۔ یہ جو نظر کا سامان ہے یہ صحیح سے طاہر ہونا چاہیے۔ لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں، کبھی آپ ذرا سا سوچئے گا، گھر میں لا کر کے کھیر تو بنا لیا، لیکن یہ جو میوہ لے کر کے آئے یا معلوم دیا جو دکان سے خرید لائے، اور بھی سامنے نام نہیں لوں گا ورنہ بھول گئے کہ یہ لائے کس کے یہاں سے، ہم بھول کیا گئے کہنا، لائے کس کے یہاں سے۔ اور مثال آپ کو دے دوں، مولانا صاحب تشریف لے کر کے آئے، میں مثال دے رہا ہوں، دیکھیے معذرت کے ساتھ میں ایسا نہ ہو کہ یہ چپکا دی جائے مگر میری میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ریحان صاحب کہہ رہی ہے دیکھا آپ بلائے مولانا تمہارے اوپر پڑھ ایک سے تو بات پڑی ہے سب کے، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں، بے عنوان مثال، بات سمجھنے کے لیے۔ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ دودھ کس لیے آتا ہے، نہیں معلوم، میرے اوپر تحقیق کرنا بھی شرط نہیں ہے، پوچھنا بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ جو ہمیں کھلا دیں گے پلا دیں گے، حساب کتاب میں دوں گا یا یہ دیں گے؟ حساب کتاب یہ دیں گے۔ ایسے کیا کبھی ہم نے سوچا کہ جب ہم کسی کو بلا کر کے لے کر کے آتے ہیں، چاہے وہ مولوی ہو مولانا ہو، تو جب مولوی کے کھلانے کا حساب دو گے تو جو امام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو، کیا یہ سوچو گے یہ کس کے ہوٹل سے لائے ہو، کس کی دکان سے لائے ہو، کس کے یہاں سے خرید کر کے لائے ہو، کس پیسے سے لے کر کے آئے ہو؟ تو جب مولوی کے کھانے پینے کا حساب دیا جائے گا تو عزاداری پر جتنا بھی خرچ کر دو گے، اگر حلال ہوگا تو اضافہ ہو جائے گا، اور اگر حلال نہیں ہوا تو جواب ایک سلمان تو پڑھیے، ہم لوگ تو مجلس پڑھنے جاتے ہی ہیں۔ یہ میں مثال دوں، باہر سے ماتا بہت نتیجے تک لے کر کے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہماری روحوں کو پاک ہونا چاہیے، ہماری طینت کو پاک ہونا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں کا نوجوان یہ نہیں سمجھ پاتا کہ تبرک ہمیں بانٹنا ہے تو کس کی یہاں کا بانٹنا ہے۔ سمجھیے گا، جائیے آپ مشاہدہ کر لیجئے گا، نہ یقین ہو تو بہت سارے افراد ایسے، کون سا وہ ہے نظریہ جن کا یہ ہو کہ صاحب کڑھائی گرم ہوتی ہے، سمجھے تیل کھول جاتا ہے، اب تیل اگر نجس رہا بالفرض کھلا کہیں سے لے آئے، اس کا ہاتھ اس کے اندر وہ رہا، یا وہ سامان اس کو لے کر کے آئے تو وہ پک گیا، پاک ہو گیا۔ میں جگہ کا نام نہیں لوں گا، مشاہدہ ہے میرا۔ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو دودھ لے کر کے آئے، چائے کہا چائے میں دودھ کھول گیا، پاک ہو گیا۔ اب شعور کتنا ہے پاکیزی کا کہ جس کو یہ نہیں پتا کہ پاکیزہ شے جو ہوتی ہے وہ خالص پانی سے ہوتی ہے، مضاف شے نہ پاک تو ہوتی ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی، لیکن دماغ اپنا چلایا۔ اب کاش پوچھ لیتے کسی مولوی سے ہی صحیح، یا توفت العوام ہی اٹھا لیتے جسے کتاب اوریت کہا۔ ہر چیز میں اس کو ہم لوگ کھول لیتے ہیں، آپ اس میں یہ لکھا، اس میں یہ لکھا، لکھا ہے صحیح ہے، غلط کہیں سے نہیں ہے، لیکن آپ صرف توفت العوام پر ہی ڈپینڈ نہ رہی ہے۔ آج یہ ترقی کر گیا ہے، کتابیں وہ اس زمانے میں لکھی گئی تھی جب علماء کم تھے، عالم کم تھے،
کتابیں کم تھی، دسترسی کم تھی، بتانے والے کم تھے، جانکار کم تھے، تو اس وقت حد عقل اتنا ہونا چاہیے تھا کہ بھائی یہ کتاب ہونی چاہیے تھی، جہیز میں لڑکی کو دی بھی جاتی تھی، یہ دی گئی، قرآن دیا گیا، نہج البلاغہ دی گئی، یا صحیفہ کاملہ، یہ 3 4 5 کتابیں، یعنی ایک ہمارے یہاں چلن تھا دینے کے لیے، لیکن چلن تو ہم نے بتایا دینے کے لیے، لیکن پڑھنے کا چلن اس کو رائج نہیں کیا۔ کاش یہی رائج کر لیتے تو سماج بھی پڑھا لکھا ہوتا، خرافات بھی ختم ہو جاتی۔ اس بات پر یہ سمجھو محمد والے محمد غور کر رہے ہیں، خرافات بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہم لوگ ان بنیادی چیزوں کی طرف نہیں جاتے۔ اور اسی طریقے سے جیسے میں نے مثال دی، مثالیں سمجھتے رہیے گا۔ بچے سے کہیے صاحب کلمہ پڑھ رہا، کون سا کلمہ؟ پریئر ہم پڑھ لیتے ہیں، کون سی پریئر؟ جو اسکول میں ہوتی ہے۔ ایمانداری بتائیے آپ، اسکول کی پریئر اور آپ کی نماز کتنا فرق ہے؟ بچے کے مائنڈ میں کیا گیا؟ ذہن میں کیا گیا؟ ہم تعلیم ہی تو دلوا رہے، کچھ اور دلوا رہے ہیں؟ نہیں، تعلیم دلوا رہے ہیں، لیکن بچے کے مائنڈ میں گیا کہ صاحب پریئر کا مطلب ہی ہے دعا کرنا، نماز پڑھنا، سب اسی معنی میں آتا ہے۔ اب چاہے ہم اسکول میں وہ مخصوص پریئر پڑھ لیں، اس کا تعلق کسی مذہب سے ہو یا نہ، اس سے نہیں مطلب ہے، لیکن یہ چیز نماز کی جگہ نہیں لے سکتی، بے شک اللہ کی عبادت کی جگہ نہیں لے سکتی۔ بس یہی کانسیپٹ اگر آپ نے بچے کے مائنڈ کو صاف نہیں کیا تو ہمیشہ اس کے ذہن میں یہی آئے گا کہ پریئر کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ حمد و ثنا کر لیا کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نوجوان واجب نماز کو نماز نہیں سمجھتا، عید اور بقرعید کی نماز کو نماز سمجھتا ہے۔ کیا کہنا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کوئی ایسا ہو ہمارے سماج کا، چاہے جس کیٹیگری کا ہو، اس سے ذرا سا عید کی نماز چھوڑوا دیجئے، اس سے ذرا سا بقرعید کی نماز چھوڑوا دیئے، دیکھیے کتنا آگ بگولا مولوی کے اوپر ہو جائے گا۔ صاحب آپ نے 10 منٹ انتظار نہیں کیا میرا، صحیح ہے، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور یہی جماعت روز ہو رہی ہو اور آپ بغل سے گزر جا رہے ہو تو آپ جا کر کے مولوی سے نہیں کہیں گے آج انتظار نہیں کیا، میاں جب مسجد میں گئے نہیں تو انتظار کیا ہوگا؟ تو اب پتا چلا کہ جب ہمارے ذہنوں میں واجب کو چھوڑ کر کے مستحب کی جگہ لے لے گا تو پھر نتیجہ واجب کی طرف نہیں جائے گا، مستحب کی طرف جائے گا۔ میاں جب یہی چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی تو آپ گورنمنٹ سے بھی کہہ دیجئے، مثال دے رہا ہوں، گورنمنٹ سے بھی کہہ دیے کہ صاحب میں جاب نہیں کروں گا، لیکن یہ جو اوور ٹائم ہوگا یہ مجھ سے آپ کرا لیجیے، جاب نہیں کروں گا، اوور ٹائم جو ہے وہ مجھے کرا لیجیے، تو گورنمنٹ آپ کو کیا کہے گی؟ لگا دے گی کہ میاں اوور ٹائم اسی کے لیے ہے کہ جو یہاں پر سروس کر رہا ہو، جاب کر رہا ہو، کوئی الگ سے آ جائے اوور ٹائم کرنے کے لیے تو اس کے لیے یہ چیز نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہمیں دنیاوی میٹر میں تو سمجھ میں آتی ہے کہ اوور ٹائم کا لابھ اسی کو ملتا ہے کہ جو وہاں پر اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہو، اگر ڈیوٹی نہ کی ہو تو اوور ٹائم کا فائدہ نہیں ملے گا۔ تو کیا دنیاوی چیزوں میں یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، دینی چیزوں میں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی کہ واجب چھوڑ دیا، لاکھ مستحب انجام دیتے رہو تو واجب کے بغیر مستحب کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ بے شک بے شک، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واجب کے بغیر مستحب کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ کیا یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی؟ اب آپ ذرا سا اپنے قوم کے سماج کا ذہن سمجھیے گا، نماز شب پڑھے گا، نماز فجر نہیں پڑھ پائے گا۔ ہمارے بہت سارے ہیں، ہمارے جوہی کا علاقہ بہت بڑا ہے اور مولویوں کی آزمائش گاہ بھی ہے، آماج گاہ بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، جہاں پہ ہر کوئی ٹیسٹر لگانے کے تیار ہے کہ صاحب بہت بڑا ایک علاقہ ہے اور اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں،
وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو بار بار یہی دعویٰ کرتے ہیں صاحب نماز شب ہماری قضا نہیں ہوتی. صحیح ہے، لیکن جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نماز شب پڑھتے ہیں تو آپ صبح کی نماز پہ جماعت نہیں آ پاتے. کہتے ہیں نماز شب پڑھ کے میں سو جاتا ہوں تو صبح آنکھ نہیں کھلتی. کیا کہنا، واہ واہ جو نماز شب پڑھ کر کے سو جاتا ہوں تو صبح آنکھ نہیں کھلتی. اب ایمانداری سے بتائیے ایسی نماز شب پڑھنے کا کیا فائدہ جو واجب کو ادائیگی سے روک دے. اب آئیے مولا علی کی ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں آپ کہتے ہیں کہ اگر مستحبات واجبات کے چھوٹ جانے کا باعث بنتے ہوں تو مستحب کو چھوڑ دیجئے، واجب کو ادا کر لیجئے. چھوڑ دیجئے، واجب کو ادا کر لیجئے. اسی لیے معصومین کی روایتیں ہیں، نتیجہ دے رہا ہوں تاکہ آپ غور کیجئے گا. جماعت جہاں پر ہوتی ہو نہ اتنے سلو ہو جائے کہ جن کے پاس ٹائم کم ہو وہ جماعت میں نہ آئے، نہ اتنی فاسٹ پڑھا دی جائے کہ جو بزرگ ہے وہ شامل نہ ہو سکے. کیا کہنا، یہ ہے فلسفہ. معصومین نے یہ نہیں کہا. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں، دیکھیے میں مثال دوں، مجھے نہیں معلوم یہاں پہ کون کس کیٹیگری کا ہے، میں اس سے لوگوں سے نا واقف ہوں، لیکن یہ مت سمجھیے کسی کے اوپر میں چپکا کے جا رہا ہوں، میں مثال ہی دے رہا ہوں کیونکہ میں نہیں جانتا ہوں کسی کو کون کیسا ہے، کس مزاج کا ہے، کتنا عبادت گزار نہیں ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. کبھی کبھی آپ مسجدوں میں جائیے، وہ افراد زیادہ شور مچاتے ہیں جن کا دکھاوا جو ہوتا ہے وہ ان کا تقویٰ ظاہری ہوتا ہے، شور زیادہ مچاتے ہیں. آپ نے مغرب بعد عشاء شروع کر دیا کہ تم نے نافلہ پڑھا ہی نہیں. اللہ کے بندے نافلہ نہیں پڑھا تو کیا ہوا؟ تیرے ایک کی وجہ سے کیا 10 آدمیوں کو وقت برباد کر دیا گا؟ یہ بہتر ہے. واہ 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 کیا کہنا. وہ کہتے صاحب اب میں کل سے نماز پڑھنے نہیں آؤں گا. اب ایمانداری سے بتائیے کیا ایک کو بچانے کے لیے 10 لوگوں کا وقت تلف کر دیا جائے؟ تو اب جانتے ہیں معصومین کی سیرت یہی ہے کہ تم اپنا ظاہری تقویٰ دکھانے کی کوشش نہ کرو. مستحبات کو گھر پہ پڑھنا، واجبات کو مسجد میں پڑھنا. واہ 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 بے شک. مستحبات کو اپنے گھر پر پڑھنا، واجبات کو مسجد میں پڑھنا. کیوں؟ اس لیے تاکہ تمہاری انفرادی زندگی میں 4 چاند بھی لگا رہے اور سماج میں نا انصافی بھی نہ ہونے پائے کہ صاحب میں مستحب نماز پڑھ لوں گا تبھی مولانا صاحب پڑھائیں گے جماعت، میں دعا پڑھ لوں گا تب پڑھائیں گے. اب سنیے دوسری روایت کہ جب آپ کہیں مسجد میں نماز پڑھنے جائیں تو شور نہ مچائیں. شور نہ مچائیں کہ صاحب ہمارے یہاں مسجد میں تو ایسے مولانا صاحب پڑھاتے ہیں، آپ ایسے پڑھا رہے ہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم ایک دن آئے ہو، یہاں کے لوگ ڈیلی عادت کیے ہوئے ہیں، یہ بہتر جانتے ہیں کہ یہاں پر کیسے چلنا ہے، کیسے چلانا ہے. اب تم اگر اپنی عادت کو ان کے اوپر لادنا چاہو گے تو جماعت بھی خراب ہو جائے گی، لوگ بھی ناراض ہو جائیں گے، خدا بھی. واہ 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 واہ. سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم دکھاوے تخوے سے دور رہیں، دکھاوے کی چیزوں پہ وہ نہ کرے. صاحب تصویر یہ جو خالی پڑھتا رہے نا وہ سب سے بڑا مکار ہے. سمجھیے گا. اب اتنی بات کہی تو ایک واقعہ پڑھ دیتا ہوں، ایک اور سب بات پڑھ گیا. کیا بات ہے. چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے سماج کی، چونکہ ہم نے کہا کچھ چیزیں آپ کو ملنی چاہیے
جو ہماری روحوں کو جھنجھوڑ کر کے کیا کرتے رکھنا. جس کا ظاہری تقویٰ ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. جس کے اندر خوف خدا کم، دکھاوا زیادہ ہوتا ہے. اب سمجھیے گا، ایک واقعہ پڑھ رہا ہوں اس غرض سے کہ ایک جگہ پر ایک لڑکی کی شادی ہوئی. وہ شادی ہو کر کے اور آنے کے بعد وہ دکھاوا، اتنا دکھاوا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ دکھاوا کرتی ہے. گھر کے اندر اس کے یہاں پیڑ لگا ہوا تھا اور پیڑ کے اوپر آ کر کے کوا جو ہے وہ کائیں کائیں کر رہا تھا. اب جب یہ کوا کائیں کائیں کر رہا تھا تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھتے نہیں ہیں یہ جو آتا ہے ڈیلی، اس کے آنے سے میری بے پردگی ہوگی. یہ جو کوا آ کر کے وہ ہوتا ہے آنگن کے اندر پیڑ پہ بیٹھ کر کے کائیں کائیں کرتا ہے، اس سے میری بے پردگی ہوتی ہے. شام نے 1 دن ڈالا، 2 دن ڈالا، 3 دن ڈالا، اور جب دیکھا اس کی عادت ایسی ہے تو اس نے سوچا بھائی بہت متقی پرہیزگار بیوی اور زوجہ مجھے ملی ہے. اس نے کیا کیا، پیڑ کو کٹوا دیا کہ نہ پیڑ رہے گا نہ کوا آ کر کے بیٹھے گا، نہ ان کی بے پردگی ہوگی. اور اس کے بعد شوہر صاحب اپنے ڈیوٹی پر اپنے ٹائم پر نکل جاتے تھے. ان کے مائنڈ میں تو یہی تھا بھائی جو عورت اپنے پردے کا خیال ایک جانور سے کر رہی ہو تو وہ کتنی متقی ہوگی، کتنی پرہیزگار ہوگی، بہت زیادہ. اب اتفاقاً یہ ڈیوٹی پر ایک دن گئے اور بے ٹائم آ گئے. اب جب بے ٹائم آ گئے تو دیکھا صاحب یہ کسی کے ساتھ اپنا بیٹھی گفتگو کو. اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس سے پوچھا کہ صاحب یہ کون ہے، اس کو چھوڑ دیا یعنی طلاق. اور اس کے بعد وہ اس شہر کو چھوڑ کر کے ایک ایسے شہر میں پہنچے کہ جہاں پر ان کو کوئی جانتا یا پہچانتا نہ ہو. وہاں پر جب گئے کچھ دن بیتے تو معلوم کیا کہ بادشاہ کے گھر میں چوری ہو گئی. اور بادشاہ کے یہاں ایک شخص کا ایسے آنا جانا تھا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ظاہری تقویٰ اتنے کی مطلب. اب یہ شخص نئے شہر میں گیا تو جب تلاشی لی جاتی ہے تو جو نیا جانے والا ہوتا ہے سب سے پہلے اسی پر ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ صاحب یہ آیا اس کا مطلب چوری ہو گئی. یہ اپنا سامان میں تک آپ بادشاہ نے روک دیا ہے کہ اس کا سامان چوری ہو گیا اور ایسے اسی کو کر لیا جائے. تو اس نے صبح کی نماز کے بعد دیکھا کہ ایک شخص جو تھا مسجد سے نکلا اور نکلنے کے بعد اپنے پائچے کو موہری کو اٹھا کر کے چل رہا ہے اور پورا پیر رکھ کر کے نہیں ویسے. کہا بھائی یہ کون؟ کہا بھائی یہ اس لیے چل رہے ہیں تاکہ ان کے پیر کے نیچے کوئی حشرات نہ آ جائے، چیوٹی وغیرہ جو دب کر کے مر جائے. یہ دیکھا اور اس کے بعد پوری تلاشی لے لی گئی کیونکہ اس کا رہن سہن جو تھا اس آدمی کا بادشاہ کیا تھا. تلاشی لے لی، وہ سامان نہیں ملا. اب جب یہ ہوا کہ بھائی جو بھی پہچان بتا دے گا کسی کی تو اس کو انعام دیا جائے گا. یہ دبا دیا گیا. اب اس نے کہا کہ کچھ ہو یا نہ ہو تلاشی لو، ان کے گھر کی چور یہی ہے. یہ جو پیسہ اٹھا کر کے چل رہا تھا چور یہی ہے. واہ مچ گیا علاقے میں. کہا بھائی یہ تو انہوں نے اس کو اوپر انگلی اٹھا دی جو اس علاقے کا سب سے متقی انسان مشہور تھا. پرہیزگاری یہ وہ واویلا. ہم لوگوں نے مخالفت کی. کہا سمجھو بادشاہ کے ہاتھ میں چلنا ہے. کہا کیوں؟ کہا تم نے فلاں کے اوپر الزام لگا دیا ہے، یہ تو اتنے متقی ہیں کہ زمین کے اوپر پورے برابر قدم بھی نہیں رکھتے تاکہ کوئی جانور، کوئی حشرات، کوئی کیڑا مکوڑا مرنے نہ پائے، اور آپ نے ان کے اوپر الزام لگا دیا. بادشاہ کے پاس بلایا گیا ان کو. اب جب بلایا گیا ان کو بادشاہ کے پاس تو اب جانتے کیا ہوا؟ بادشاہ نے کہا کہ تمہاری بات
میں ایک شرط کے اوپر قبول کروں گا کہ اگر تمہاری بات صحیح نکلی تو تمہیں انعام دوں گا، اور اگر تمہاری بات غلط نکلی تو تمہیں سزا دوں گا۔ اب ایمانداری بتائیے، اگر ہم اور آپ کو ایسے موقع پر تو کیا کریں گے؟ پیچھے ہٹیں گے، ہمیں کیا لینا دینا ہے نا؟ اس نے کہا نہیں، تلاشی لی رہے تھے۔ اب چونکہ اس کا گھر بھی بادشاہ کے ہی محلوں میں جگہ دی گئی تھی، اب جب تلاشی لی گئی تو صاحب چوری کا مال برآمد اسی کے یہاں سے ہوا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ بادشاہ نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا یہ بتا دو تم نے پہچانا کیسے؟ کہا پہچانا کیسے؟ تو اس نے کہا کہ صاحب جس کے اندر دکھاوے کا تقویٰ پایا جاتا ہے اس کی ریئل لائف الگ ہوتی ہے اور دکھاوے کی لائف الگ ہوتی ہے۔ تو کہا یہ تجربہ تمہیں کیسے ہوا؟ تب اس نے پورا ماجرا اپنی بیوی کا سنایا کہ ہماری بیوی کی بے پردگی جو تھی وہ کوے سے ہو رہی تھی، لیکن ایک دن میں نے پکڑ لیا کہ ایک غیر اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ جو دکھاوے کا تقویٰ پیش کرے تو ڈاؤٹ فل وہیں پر جاتا ہے۔ تو اب دکھاوے کے تقوی پر نہ جائیے گا، اگر تلاشنا ہو تو متقی اور پرہیزگار بن جانا، کسی کو دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ کے لیے کام کرتے رہنا، اس لیے کہ جزا بھی دینے والا وہی ہے، سزا بھی دینے والا تو یہ کیا ہے؟ یہ آج ہمارے سماج میں یہ سب سے زیادہ ناسور پھیلائے ہوئے ہیں۔ آپ جس کو زیادہ دیکھیے تسبیح پڑھتے ہوئے پکڑ لیجیے اسے، اور نوجوانوں کو پکڑ لیجیے جو خالی میسج کرتے ہیں صاحب آج اپنے مولا کو گفٹ دینا ہے، کتنا دینا ہے؟ صلوات کا گفٹ دینا ہے، کہا کتنا؟ کہا 1 کروڑ۔ اللہ کے بندے 1 کروڑ کی گنتی بھی آتی ہے؟ تجھ سے ایک تسبیح صحیح سے صلوات کی پڑھی نہیں جاتی اور توقع رکھتا ہے کہ تجھے 1 کروڑ لوگ صلوات کا ہدیہ دے دیں گے، تو امام کو تمہارے ایسے ہدیے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو تم خود سے کر سکتے ہو اس کا دعویٰ کرنا لوگوں کے بھروسے پر آپ یہ نہ کر لینا کہ صاحب لوگ 1 کروڑ صلوات پڑھ لیں گے، اس لیے کہ خدا کو بندے کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں عبادت کی ضرورت ہے۔ اگر نماز پڑھو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا، خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ اب ذرا صاحب آئیے وہاں تک کہ جیسے پریئر کے نام پر ہمارے نوجوانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے تاکہ وہ نماز سے دور رہے ہیں۔ امام نے کہا کہ اگر تم اپنا کلچر انہیں نہیں دو گے تو خیر تو اپنا کلچر تمہیں دے دے گا۔ اب آپ ذرا سا ایمانداری سے آپ کیلکولیٹ کیجیے، ہم اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم کے لیے کتنی منتیں کرتے ہیں؟ صاحب ایڈمیشن مل جائے، کتنی کوششیں کرتے ہیں کہ صاحب میرا بچہ تعلیم یافتہ ہو جائے، اور جب وہی بچہ پڑھ لیتا ہے تو وہ ماں باپ کا کتنا فرمانبردار ہوتا ہے؟ ذرا سوچئے گا، چونکہ اشارے ثواب کی وجہ سے میں اپنے مقصود تک آنا چاہتا ہوں تاکہ جو اصل میٹر ہے اس تک آپ تک پہنچا دوں، جس کے اوپر اپنے پلے گروپ سے لے کر کے آج کل تو اسکولوں کا پلے گروپ کے بھی چارجز بہت لمبے ہیں، اتنے لمبے چارجز ہیں کہ پتہ نہیں کتنے غریب کی فیملی اتنے میں اپنا گزارا کر لے۔ صحیح ہے نا؟ اتنے چارجز ہیں پی جی کے۔ ایمانداری سے آپ بتائیے اس میں بچے نے کیا سیکھا؟ صحیح طریقے سے اے بی سی ڈی کے الفابیٹ بھی پی جی کلاس میں نہیں یاد کراتے ہیں، ایک آدھی پویم یاد کرا دی، کھیلنے کا طریقہ یاد کرا دیا، بہت اسٹینڈرڈ اسکول ہوا تو کچھ کھانے پینے دے دیا، اور کھیلنے کے لیے اس کا وہ پلے گروپ نام ہی ہے، وہ اپنا کھیلنے کا وقت گزارے گا۔ آپ بڑے مگن، سال بھر گیا آپ کا کس کلاس میں؟
اس کے بعد LKG، اس کے بعد UKG. صحیح ہے. LKG میں بہت نالج دی گئی اور UKG میں تھوڑی بہت نالج دی گئی. یہ 3 سال آپ نے دیے. بچہ آپ کا کہاں پر ہے؟ جہاں تھا وہی ہے. 3 سال میں PG کلاس، LKG کلاس، UKG کلاس. صحیح ہے. 3 سال میں آپ کے بچے کو اسکول والوں نے ABCD اور کچھ لکھنا، اس کا نام، نقاشی، پینٹنگ اور اتنا سکھا دیا. آپ نے ان سے پلٹ کر کے نہیں پوچھا کہ ابھی تو میرے بچے کو انگلش بولنا آئی نہیں. کہا نہیں کہا. یہی 3 سال آپ مکتب میں دے دیے ذرا سا بچے کو. یہی 3 سال آپ اپنے بچے کو مکتب میں دے دیے. آپ کیا کہتے ہیں ابھی قرآن تو آپ نے پڑھایا ہی نہیں، قرآن تو شروع کرایا ہی نہیں. قرآن کوئی الف بے والی کتاب ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب دین جہاں سمجھنا چاہیے تھا وہاں پڑھا رہے ہیں. جہاں آواز اٹھانی نہیں چاہیے تھی وہاں آواز اٹھا رہے ہیں. مکتب کو ہم دے کیا رہے ہیں؟ کچھ نہیں. 3 سال بچے کو ہو گیا کہ اسے تو کچھ بھی نہیں آتا، اردو بھی نہیں پڑھ پاتا. ہم ذرا سا آپ کے بچے سے پوچھ لیں کہ آپ نے 3 سال PG کلاس، LKG UKG بھیجا، کیا یہ انگلش میڈیم میں پڑھنے والا انگلش کے کتاب کو، بکس کو ریڈ کر پا رہا ہے؟ نہیں. تو اب ہم آپ سے کہہ رہے ہیں یہ 3 سال آپ نے بیکار کر دیے، یہ تو پڑھ ہی نہیں پا رہا ہے. تو آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ابھی بچہ چھوٹا ہے، یہ جا رہا ہے کھیل کھیل میں سیکھے گا. تو یہی تو مکتب کا بھی حال ہے کہ مکتب بھیجیے، کھیل کھیل میں کلمہ سیکھ جائے گا، اصول دین سیکھ جائے گا، فروع دین سیکھ جائے گا، وضو سیکھ جائے گا. تو تقاضا اس کا نہیں کر رہے ہیں، تقاضا دائرے قرآن کا کر رہے ہیں. تقاضا دائرے قرآن کا کر رہے ہیں. اب ذرا سا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، قرآن کون سی کتاب ہے؟ قرآن کون سی کتاب ہے؟ قرآن پوری وہ کتاب ہے اللہ کی طرف سے جو آئین ساز ہے. دین کے مسئلے میں، زندگی کے مسئلے میں، سماج کے مسئلے میں، دین سنوارنے والی، دنیا سنوارنے والی، عاقبت سنوارنے والی تمام چیزوں کو اس نے اپنے اندر سمو رکھا ہے. ہم اس کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ 3 سال اگر مکتب کو دے دیا صاحب اس کو ختم کرا دیجیے. کیا ہم جا کر کے اس سے کہہ سکتے ہیں یہ 3 سال جو ہم نے دیا ہمارا بچہ انگلش تو بول نہیں پا رہا ہے؟ آپ ایک کام کیجئے، یہ جتنے ہندوستان کی دھارائیں ہیں IPS کی، اس کو رٹا دیجئے. ہے دعویٰ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں. کوئی کرے گا؟ تو غلطی کہاں پر ہے؟ جہاں ہم بھر پیٹ پیسہ دے رہے ہیں وہاں آواز اٹھا اس لیے نہیں رہے ہیں کیونکہ محتاج ہم ہیں. آواز اٹھائیں گے تو وہ کہیں گے بچے کو نکال لیجئے، ہمیں آپ جیسے نالائق پیرنٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو وہاں پر ڈر رہتا ہے کہ اگر آواز اٹھائی تو بچے کو باہر نکالا بے عزتی کے ساتھ، اور جہاں پر دین مل رہا ہے یہاں پر تو دادا گیری چلتی ہے. کہ مولوی کے بس کیسے چلا میرے بچے کو ڈال دیا، انجمن کا بس کیسے چلا میرے بچے کو ڈال دیا، کمیٹی کا بس کیسے چلا. یہاں لڑنے کے لیے آ گئے تو جہاں لڑنا چاہیے تھا وہاں لڑے نہیں، جہاں حاصل کرنا چاہیے تھا وہاں حاصل نہیں کیا. اب آئیے، تہذیب کہاں سے ملے گی؟ تمیز کہاں سے ملے گی؟ تربیت کہاں سے ملے گی؟ تعلیم کہاں سے ملے گی؟ صحیح کلمہ کہاں سے ملے گا؟ ابھی ہم آپ سے کہیں، آپ ایمانداری بتائیے آپ کو کلمہ آتا ہے؟ یہ بچے بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو کتنے ایسے ہوں گے جو کہیں گے کلمہ اور کتنے ایسے ہوں گے جو کہیں گے کلمہ؟ ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں ان دونوں میں صحیح کیا ہے؟
کلمہ صحیح ہے یا کلمہ صحیح ہے؟ سمجھ رہے؟ بیسکلی نالج جہاں پر ہمارا جا کر کے ایمان شروع ہوتا ہے. ابھی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم بات ہی نہیں کر رہے ہیں, صرف اس کے کہ جو اس کی ہیڈنگ ہے کلمہ, ہم کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. صحیح پڑھنا ہے غلط پڑھنا ہے؟ غلط پڑھنا ہے, ظاہر سی بات ہے. لیکن کبھی ہم نے اپنے نوجوانوں کو ٹوکا, کبھی بچوں کو بتایا نہیں بتایا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ بچے جائیں گے اور ہمارے یہاں کی کمیٹیاں بھی بہت گڑبڑ ہوتی ہیں, جو مکاتب کی ہوتی ہیں, یہ سب سے زیادہ برباد ہوتی ہے. ایک سلوات پڑھیے سب سے. یہ سب سے زیادہ برباد ہوتی ہے. کہا کیوں؟ کہا ان کا کانسیپٹ ہی یہی ہوتا ہے کہ کچھ بزرگان وہاں پر پہنچ جاتے ہیں, ان کو راضی کرنے کے لیے مسجدوں میں بچوں کو بھگا دیا جاتا ہے یا نہیں ہے؟ یہی کہہ کے یہ ہماری نماز خراب کر دیں گے, یہ کہہ کے بھگا دیا جاتا. اور بچپنے سے لے کر کے ہمارے مائنڈ میں یہی سیٹ اپ بنایا گیا کہ اگلی صف میں بچے نہیں آ سکتے. آپ نے سنا ہے نا؟ سنتے آ رہے ہیں. اور اگر کوئی بچہ بیچ میں آ بھی گیا تو اتنے آپ بگولا ہو گئے جیسے بچے نے کوئی جرم کر لیا. بے شک بے شک کوئی جرم کر لیا ہو. میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں. مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے, آپ سن لیجیے گا بعد میں. یعنی میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں, کسی کی ذہنیت کا ذمہ دار نہیں ہوں. میرا کام ہے تبلیغ دین کرنا. تبلیغ کر کے جا رہا ہوں, مانیے گا تو فائدہ ہوگا, نہیں مانیے گا تو انشاءاللہ میری مسئولیت ختم ہو جائے گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب کیا ہوا, بچہ آگے آ گیا, جرم کر لیا. نہیں کہا یہ جو پنج وقتہ نمازی ہے نا, اس کو سب سے بار گزر گیا کہ بچہ میرے برابر میں آیا کیسے, میری نماز خراب ہو گئی. اللہ کے بندے, پیغمبر بچوں کو پکڑ پکڑ کر کے لاتے تھے کہ آؤ تم تسبیح سجدگاہ سے کھیلنا, نماز نہ پڑھنا. کیا کہنا, سبحان اللہ. سمجھیے گا, ذمہ داری کے ساتھ پڑھو. تسبیح سجدگاہ سے مسجد میں آ کر کے کھیلنا, چاہے نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا. اگر تم تسبیح اور سجدگاہ سے کھیلو گے تو جس کا بچہ ہے اس کو بھی ثواب ملے گا, اور بچے کو تو جو مل رہا ہے ماں باپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. فری کا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, اس کو ہم لینا نہیں چاہتے. اور جب ہم نے بچے کو بچپنے سے باہر بھگا دیا, نماز خراب ہو جائے گی. اب جس کو ایمانداری بتائیے, خالی عزت آپ کی ہوتی ہے؟ خالی عزت بزرگوں کی ہوتی ہے؟ نہیں, بچوں کی بھی ہوتی ہے. آپ کبھی دیکھیے, اسلام بہت باریکیوں پہ نظر رکھتا ہے. یہ کہتا ہے بچوں کو بچوں کے سرکل میں, جو وہ اپنے دوستوں کے سرکل میں ہو, ان کو نہ ڈانٹنا, نہ ڈانٹنا, نہ ڈانٹنا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو یہ اس سرکل میں ہیں ان کی اگر حتق حرمت ہوگی تو یہ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں گے, اور جب تم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے رہو گے تو یہ پلٹ کر کے تمہیں بھی جواب دے دیں گے. تب تمہیں اندازہ ہوگا کہ جب ان کے سرکل میں ان کی بے عزتی تم نے کی, تو اب تمہارے سرکل میں جب تمہاری بے عزتی ہوگی تو تمہیں کیسا محسوس ہوگا. واہ 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 واہ. اب سمجھ میں آیا کہ جو ہم نے بچپنے میں بچوں کی بے عزتی کی ہے, پلٹ کر کے وہ نافرمان ہو جائیں تو اس کا قصور بچے کا نہیں ہے, آپ کا قصور ہوگا, کیونکہ بچپنے سے نہ ڈانٹا ہوتا نہ بھگایا ہوتا تو یہ آپ کا فرما بردار بھی ہوتا ہے, عبادت گزار بھی ہوتا. ایک سلوات پڑھیے. سمجھ رہے ہیں؟ اب اگر بچوں کو بھگایا مدرسے سے, نماز پڑھنے سے, ایمانداری بتائیے پہلے صف میں آ گیا, آپ کو کیوں بار گزر گیا صاحب میرے برابر ہے؟ شریعت جانتے کیا کہتے ہیں؟ چونکہ مسئلہ بیان کیے دے رہا ہوں تاکہ ادھوری گفتگو نہ رہے. دو لوگوں کے بیچ میں, دو نمازیوں کے بیچ میں اتنا فاصلہ رہ سکتا ہے کہ جتنے میں ایک آدمی کے بیٹھنے کی گنجائش ہو. اگر اتنا فاصلہ ہو جائے گا تو جماعت پر کوئی اثر نہیں ہوگا. بچہ کتنی جگہ لیتا ہے؟ ایک بڑے آدمی جگہ لیتا ہے, ایک چھوٹے سے بچہ بڑے آدمی جگہ لے سکتا ہے؟ نہیں.
हाँ, 2 बच्चे को इकट्ठा ना बैठने दीजिए, एक एक बच्चे को अपने बगल में ले लीजिए ताकि जमात भी बची रहे, बच्चे की तरबियत भी होती रहे, और बच्चा जब मस्जिद जाने का आदी हो जाएगा तो वहां से नमाज भी सीख जाएगा, रोजा भी सीख जाएगा, उठना बैठना भी सीख जाएगा, तो तरीका भी सीख जाएगा, आपके दोस्तों को पहचानने भी लगेगा, आपकी भी इज्जत करेगा, आपके दोस्तों की भी इज्जत करेगा, आपके जाने के बाद वो दर्जा वही देगा कि ये मेरे बाबा के दोस्त थे तो आज मेरा बाबा नहीं है तो ये हैं, बेशक तो ये मेरे बाप की जगह पर है। तो वो इज्जत कहां से सीखेगा? आपके रवैये से, आपके तरीके से। अगर आप इस सर्कल को पहचानवाएंगे नहीं तो बच्चे को क्या पता चलेगा चचा कौन है, बाबा कौन है, खालू कौन है, रिश्तेदार कौन है। तो आप समझ में आया कि जब हम बच्चों के सामने घर वालों की बुराइयां आसानी करते हैं तो ये सोचते हैं कि हमें भी यही करना है कि अगर रिश्तेदारों से दूरी अख्तियार करनी है, घर में बुराई करना क्या कर दो, सही है ना, बोलिएगा कम से कम। चुपचाप सुनेंगे तो मैं और लंबी सुनाता जाऊंगी। सलवात भैया वो तो नहीं हो रहे, 45 मिनट हो गए, मगर में तमाम किए थे तो जाने दीजिए, वरना ऐसा होगा कि जी नहीं, इसकी जरूरत नहीं होगी। आप जरा सा अंदाजा लगाइए, घर में हमेशा बड़ों की बुराइयां मत कीजिए, वलो वो कसूरवार हो। छोटों के सामने बड़ों की तौहीन मत कीजिएगा, रिश्तेदारों की बुराई मत कीजिएगा, समाज वालों की बुराई मत कीजिएगा, मस्जिद के पेशवा मौलवी मौलाना मुअज्जिज़ की बुराई मत कीजिएगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि इन बच्चों का जहन खाली है, आप मिचोर हैं, आप लाइफ जी चुके हैं, लेकिन अभी बच्चे ने लाइफ नहीं जी है। अब अगर इनके बचपन से ही इनके माइंड में ये बैठ गया कि ये मौलाना साहब लायक एहतराम नहीं, कहना मानेगा? नहीं मानेगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जब मेरे घर में बुराई होती है तो मौलवी साहब इसका मौलवी ऐसे होंगे, क्या वाकई मौलवी ने इसके साथ बुराई की है? नहीं की, नतीजा दे रहा हूं, नहीं की। तो अब नहीं की, अब आप इसको भेजिएगा मदरसे तो ये नहीं जाएगा। क्यों? इसलिए कि ये बहाना बनाया कर, क्योंकि वो घर का माहौल देखता है कि जब मौलाना साहब की 4 बुराई घर में होती है तो एक मैं लगा करके बुराई कर दूंगा तो घर वाले ये नहीं पूछेंगे ये सही है या वाह 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 वाह, क्या कहना, गलत है। अब अगर घर में बुराई मौलवी मौलाना की ना होती तो बच्चे की कभी आदत ना होती आकर के बुराई बयान करना, और अगर कुछ कह रहा था तो डपट देते, खबरदार वो तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम्हारे उस्ताद हैं, तुम्हारे सरपरस्त हैं, और हमसे बढ़ करके तुम्हारे वो जिम्मेदार हैं। अब उसको यही बताते कि बेटा परवरिश हम तुम्हारी कर रहे हैं तो तुम्हारे जिस्म की कर रहे हैं, और जो मौलवी परवरिश कर रहा है वो तुम्हारी रूह की कर रहा है। वो तुम्हारी रूह की कर रहा है। तो जिस्म की परवरिश करना हमारा काम है, रूह की परवरिश करना उनका काम है। तो बच्चा तुम्हारा भी फरमाबरदार हो जाएगा, मौलवी का भी कहना मानने लगेगा। समझिएगा, उसका भी कहना मानने लगेगा। और आप देख लीजिए, मेरा तजर्बा आप भी तजर्बा कर लीजिएगा कि वो बच्चे उस घर के ज्यादा बेदीन निकलते हैं जिन घरों का शेवा ही मौलवी मौलाना की बुराई होती है। वो चाहते ही नहीं कभी। क्यों? इसलिए कि जो डर होता है एक मौलवी का, ऐसा नहीं कि डर नहीं होता, डर होता है। बच्चों के जहनों में एक मौलवी मौलाना का डर होता है। इस डर को जब हम निकाल देते हैं तो अब बच्चा आज़ाद घर में उसकी चलती है, वो जिसको चाहेगा डपट देगा। एक समाज का मौलवी था, निकल जाता तो बच्चा देख करके भाग जाता था, हमने उसको वो भी डर खत्म कर दिया। अब मौलवी साहब जा रहे हैं तो वो अपनी तरफ से जा रही है, अपनी तरफ से जा रहा है, ना ये इसको सलाम कर रहा है ना वो उसको सलाम कर रहा है। नतीजा क्या होगा? अब जब ये सोचेगा ना मौलवी से मेरा मतलब है ना मेरा मौलवी से मतलब है, नतीजा क्या होगा? नतीजा ये हो जाएगा कि इतना गुस्ताख हो जाएगा कि ये सोचेगा कि अब कौन है जो मुझे मेरी सरपरस्ती करेगा, कौन है जिससे मैं डरूंगा।
یہی بچہ نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے تو پلٹ پلٹ کر کے، جب بچپنے میں ہم نے اس کو سکھایا کہ اگر کوئی کہے تو ایسے جواب دینا، اور جب یہی بڑا ہو کر کے ماں باپ کو پلٹ کر کے جواب دیتا ہے تب کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ جواب دینا تو ہم ہی نے سکھایا ہے نا. بچے کو بہت آسانی کہتے ہیں گالی دے دو، کیونکہ میٹھی زبان اس کی اچھی لگتی ہے، تو زبان اچھی لگتی ہے. کس نے سکھایا؟ یہی رشتے داروں نے. میں رشتوں کا نام نہیں لوں گا ورنہ اگر کوئی ایسا رشتے دار ہوگا تو بھی دقت ہو جائے گی اس کے ساتھ. کہا صاحب بیٹا گالی دے دو، ٹافی دلائیں چاکلیٹ، عادت کس نے خراب کی. اب وہ تو یہ نہیں جانتا تھا نا کہ یہ غلط کہتے ہیں، یہ صحیح کہہ رہے، اسے پتہ ہی نہیں. یہ تو جب بڑا ہو کر کے اس نے سیکھا، تو جو بچپنے سے ہم نے سکھایا تھا بڑے ہو کر کے روک دیں گے؟ میرے عزیز، یہی کمیاں، یہی وہ چیزیں ہیں جہاں پر ہم آ کر کے کیا کرتے ہیں؟ نافرمانی. اور اس کے بعد جب ایک ماں باپ اپنی اولاد سے ہڑ جاتے ہیں تب یہی جا کر کے مولوی مولانا کے پاس پھر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کوئی تعویذ دے دیے، کوئی تعویذ دے دیے. کہا کیوں؟ کہا صاحب یہ میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا. میاں اگر تعویذوں میں کہنا ماننے کا اتنا ہی دم ہوتا تو پیغمبر تعلیم نہ دیتے، تعویذ دے دیتے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن پیغمبر نے تعویذ نہیں دیا، تعلیم دیا، تاکہ تربیت کے ذریعے جو تم ان کو پروان چڑھا دو گے تو وہ تمہارا اطاعت گزار بھی ہو جائے گا، اللہ کا بھی اطاعت گزار ہو جائے گا. لیکن اگر تعویذ کا سہارا لے لو گے تو وہ تعویذ کے لیے دین بھی کھو بیٹھے گا، عقیدہ بھی چلا جائے گا، عمل بھی چلا جائے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہیں اس بابا کیا نظر آئے گا، کہیں اس بابا. ایک سلوات تو بولیے گا. پیغمبر آئے تھے تربیت کے لیے، تعویذ دینے نہیں آئے تھے، تربیت پھیلانے آئے تھے. اور جو میں نے شروع کیا وہی بچوں کی باتیں، کیونکہ 1 گھنٹے کی مجلس میں اگر میں نے آپ کا وقت لیا ہے تو آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بنا جائیے کہ مولانا علمدار نے پڑھا کیا ہے، کتنی باتیں پڑھ کر کے سماج کے لیے، آپ کے لیے، اپنے لیے، فردی زندگی کے لیے، اجتماعی زندگی کے لیے، حقوق کے لیے، بچوں کے لیے، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، دین کے لیے، دنیا کے لیے، سب پڑھ کر کے جا رہے ہیں. نتیجہ نکالنا آپ کا کام ہے. کیوں؟ اگر آپ اپنے بچے کو ہائر ایجوکیشن دینے کے بعد اگر فرما بردار نہیں بنا پائے کوئی فائدہ نہیں ہے. اسکول والے یہی کرتے ہیں، جب بچپنے سے وہ پڑھاتے ہیں تو سوٹ بوٹ ٹھاٹ باٹ اور اس کی فرمائشیں، جب گھر سے جائے گا ٹفن اچھا ہونا چاہیے، پیسہ اچھا ہونا چاہیے، کنوینس اچھا ہونا چاہیے. اور جب یہی پڑھ لیتا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہا ہم مسجد تو جائیں گے نہیں. کہا کیوں؟ کہا وہی پر اے سی تو لگی نہیں ہے. سمجھیے کہ مینٹالٹی کون ہوگی میں سماج کی. کہا کیوں مسجد نہیں جاؤں گا؟ وہاں اے سی تو لگی نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا ہم جب وہ اسکول جا رہے تھے وہاں اے سی ویل مینٹین. اس بچے سے پوچھو اسکول جانے میں تیرے باپ کتنا پیٹ کرتے تھے، کتنی فیس دیتے تھے، کتنے چارجز دیتے تھے، یہ چارج فلاں چارج، سر چارج، ایڈمیشن چارج، مینٹیننس چارج، فلاں چارج دیتے نہیں دیتے تھے. الیکٹرک ہے. اور جب وہ مسجد جاتے ہیں تو کتنا دیتے ہیں؟ ایک سال بات تو پڑھیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی لائف میں ان چیزوں کا حق رکھا نہیں. تو جب ان چیزوں کا حق نہیں رکھا تو جو چیز ہمارے بچوں کو سنوارنے کا سینٹر تھی، جو فری میں ملتی ہیں، اس کو ہم نے گنوا دیا. اب جب گنوا دیا تو ہمارا بچہ دیندار نہیں بنے گا. کیوں؟ بس آخری بات سن لیجیے، دیندار نہیں بنے گا. وہ اس چیز کے اوپر آ گیا کہ اس نے یہ سمجھ گیا نہ مجھے مولوی کی ضرورت ہے، نہ مولانا کی ضرورت ہے، نہ تعلیم کی ضرورت ہے، نہ تربیت کی ضرورت ہے. اگر میرے پاس فون ہے تو اب اسمارٹ فون سے میں ساری چیز دین کی سمجھ دوں گا.
اگر برا نہ لگے تو ایک جملہ کہہ دوں. اگر خالی معلم کے، عالم کے قرآن کافی ہوتا تو پیغمبر یہ کبھی نہ کہہ کے جاتے میں تمہارے درمیان دو برابر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کیونکہ ایک قرآن ہے دوسرے اہل بیت ہے. قرآن اگر خود سے سمجھ لیتے تو اہل بیت کی ضرورت نہیں تھی. اب سمجھ میں آئے جن کے پاس اسمارٹ فون ہے وہ یہی کہتے ہیں جو کچھ ہمیں چاہیے ہم لے لیتے ہیں. تو اب کہاں سے تم گمراہ ہو جاؤ گے, کہاں سے کون سا میسج فارورڈ کر دو گے, کہاں سے کون سا عقیدہ خراب کر لو گے. آج آپ کوئی میسج پڑھ لیجئے, صاحب سیستانی صاحب کیسے آیا, اگر نظر نہیں دلائے تو بیٹا مر جائے گا. آج آیات اعظام کے دفتروں میں اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ان خرافاتوں میں پڑھیں, لیکن ہمارے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے دشمن اتنا الرٹ ہے. وہ جانتا ہے کہ آج کے نوجوان کا عقیدہ مکڑی کے جالے سے کہیں زیادہ کمزور ہے, کیونکہ اس نے بھروسہ کر لیا ہے. تو کس کے اوپر؟ گوگل کے اوپر. بھروسہ کر لیا ہے تو اسمارٹ فون کے اوپر. بھروسہ کر لیا ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر. سوشل میڈیا تمہیں بتا تو سکتی یہ چیز ہے لیکن تمہیں سمجھا نہیں سکتی, صحیح اور غلط نہیں بتا سکتی. صحیح اور غلط بتائے گا تو امام بتائے گا, عالم بتائے گا, مولوی مولانا بتائے گا. ایک سلوات پڑھیے. جو لوگ کہتے ہیں صاحب میرے پاس فون ہے تو یہ سمجھ جائیں کہ ان کا رشتہ کہیں جا کر کے ان سے تو نہیں مل رہا ہے جنہوں نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ. سلوات پڑھیے. اور کیونکہ یہ بغیر عالم کے دین لینا چاہتے ہیں, بغیر عالم کے سمجھنا چاہتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے اس وقت بھی دعویٰ کیا تھا, لیکن پیغمبر نے جو گارنٹی دی ہے وہ یہی کہا کہ یہ دو گراں چیزیں چھوڑ رہا ہوں, نہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے مل جائیں گے. آپ کیسے ہیں کہ آپ اہل بیت کی تعلیم کو کون بتائے گا؟ کیا آپ اتنے عقل مند ہیں؟ نہیں ہیں, اتنے سمجھدار نہیں ہے. جس کے پاس بیسکلی نالج بہت کمزور ہو, کبھی آپ مسجد میں جائیے اور تھرڈ آئی لگا دیجیے. تھرڈ آئی سمجھ لیں آپ, ذرا سا کیمرہ لگا دیے وضو خانے کی طرف, کسی کو ٹوکیے گا نہیں اور کسی کی بے عزتی بھی مت کیجیے گا, کسی کو توہین بھی نہ کیجیے گا. صرف اس لحاظ سے لگائیے کہ صاحب جن لوگوں کے وضو کرنے کا طریقہ اب تک غلط ہے ان کو صحیح بتاؤ. آپ پلٹ کر کے دیکھ لیجیے گا کہ ہمارے سماج میں پرسنٹیج کتنا ہے وضو کرنے والوں کا صحیح کا. کچھ ایسے ملیں گے جو یہاں میں پانی ڈالا, یعنی انہیں یہی نہیں پتا کہ ہمیں ہاتھ کتنا دھو رہا ہے. دیکھ لیجیے گا اور میں یقیناً تجربہ کیجیے گا. کبھی دور کھڑے کیمرہ نہ لگائیے, دور کھڑے ہو جائیے, دو چار لوگوں سے وضو کرتے دیکھیے, ٹوکیے گا نہیں کیونکہ ٹوک دیں گے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. لیکن ان کو تنہائی میں بتا دیجیے کہ بھائی صاحب آپ کا وضو ایسے نہیں, ایسے یہ پورا انگلیوں کے سرے تک آنا چاہیے, دھلنا, سمجھ رہے ہیں, تاکہ وہ پانی ڈال کر کے مطمئن نہ ہو جائیں کہ بس اتنا ہی کافی. سمجھ رہے ہیں, ان کو تنہائی میں سمجھائیے. ہم مولویوں کی کمی, میں اپنی بات کہہ رہا ہوں, مولویوں کی کمی یہی ہے کہ ہم دیکھ کر کے اگنور کر دیتے ہیں, یہی سوچ کر کے کہ اگر ہم ٹوک دیں گے یہ پنک گئے تو ایک مخالفین کی ٹیم تیار ہو جائے گی. سمجھتا ہے, مخالفین کی ٹیم تیار ہو جائے گی, اور جب ٹیم تیار ہو جائے گی تو میرا بوریا بستر سمٹ جائے گا. تو اپنا بوریا بستر بچانے کے لیے نہیں انل منکر امر بالمعروف کا دامن نہ چھوڑیے گا. اس لیے کہ راضی کمیٹیاں نہیں ہیں, راضی خدا ہے. جس دن بھروسہ خدا پر ہو جائے گا اس دن دین بھی سنور جائے گا, دین بھی اچھا ملے گا, سماج بھی اچھا ملے گا, اور تمہیں عمل بھی اچھا ملے گا. اور جس دن بھروسہ دین پر کر لوگے, خدا کی ذات پر کر لوگے, تو تمہارے دلوں سے خوف
خوف بھی نکل جائے گا. اب جب خوف نکل جائے گا اتنا تو مولا کائنات کی وہی بات یاد رکھنا اس پہ کہتے ہیں میرے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے جائیں پھر بھی میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. تو جب تمہارا یقین خدا کی ذات پر ہو جائے گا کہ کوئی کمیٹیاں سمیتیاں تمہیں نہیں کھلاتی, کھلاتا خدا ہے جو تمہیں دے رہا ہے وہ انہیں بھی دے گا. یقین تو کرو اللہ کی ذات پر. لیکن میں کہتا ہوں سب سے کم توکل اللہ مولویوں کو ہوتا ہے. سب سے کم توکل اللہ پر بھروسہ کس کو ہوتا ہے؟ مولویوں کو ہوتا ہے. کہا کیوں؟ کہا یہ اللہ کو راضی کرنے کے بجائے بندوں کو راضی کرنے میں زیادہ لگی رہتی ہے. کاش یہ بندوں کے بجائے اللہ کو راضی کر لے. تو اللہ یہ کہتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ساری دنیا کی چیزیں ڈرتی ہیں, اور جو اللہ کو چھوڑ کے دنیا کی ساری چیزوں سے ڈرتا ہے تو وہ جس چیز کا اہتمام دیتا ہے اللہ کی رفتار اسی میں کر دیتا ہے. ہم سوچتے ہیں صاحب ان سے تعلقات خراب نہ ہوں. اگر ہم نے ٹوک دیا تو چونکہ اللہ کے لیے ٹوک دیتے تو اچھا ہو جاتا, لیکن ہم نے سوچا ٹوک دیں گے تعلقات خراب ہو جائیں گے تو آج نہیں کل نہیں پرسوں تعلقات خراب ہو گئے. تو اب بتا دیے تعلقات بچا نہیں بچا. آپ نے اسی لیے تو وہ کیا تھا صاحب تعلقات نہ خراب ہوں. اب خراب ہو گئے تو بتائیے نہ اللہ ملا نہ تعلقات بچے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم ملا. تو ایمانداری بتائیے کیا ملا؟ پھر کچھ نہیں ملا. اسی چیز کو سمجھانے کے لیے کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے حسین کربلا میں آئے تھے. حسین کربلا چونکہ میرا موضوع ابھی اشعار کون صاحب پڑھ رہے تھے کیا صاحب اب یہ نا میں نے سوچا امام کے اوپر چونکہ پورا موضوع گھوم گیا. میں تو سوچا باپ کے اوپر کچھ پڑھ دوں گا لیکن سمجھیے ایک روحانی باپ کے اوپر ہی پڑھ دیا میں نے. لیکن آپ ذرا سا غور کیجئے گا انہوں نے اشعار امام کے اوپر پڑھے. پہلے میں نے سوچا امام کی مجلس پڑھوں, پھر میں نے سوچا نہیں بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں لیکن یہ کہ جو چیزیں آپ کو مل جائیں. حسین کربلا میں جو آئے تھے وہ یہی کہ جو لوگوں کی عقلوں پر پردے پڑے تھے ان پردوں کو ہٹانے کے لیے, گردوں کو ہٹانے کے لیے, پردوں کو ہٹانے کے لیے آئے تھے تاکہ تم نماز پڑھ کر کے مطمئن نہ ہو جانا کہ بس اب نماز پڑھ لی اب تو میرا خدا راضی ہو گیا. سمجھیے گا میرا خدا راضی ہو گیا. کیونکہ نماز تو حسینی بھی پڑھ رہے تھے, نماز یزیدی بھی پڑھ رہے تھے. تو کبھی مطمئن نہ ہونا, خمس نکال کر کے مطمئن نہ ہو جانا کہ اللہ کا حق ہم نے دے دیا اور ائمہ کا حق دے دیا. کیونکہ آج کل خمس نکالنے والے اسی کے اوپر سب سے پہلے قابل ہوتے ہیں. صاحب اجازت دکھاؤ تو ہم دیں, میری مرضی سے خرچ ہوگا تو دوں گا اور نہیں ہوگا. اللہ کے بندے جو پیسہ تیرا رہا نہیں اس پہ قابض کیوں؟ سمجھ رہے نا, مرضی کیوں؟ تو یہ سب کلیئر ہونا چاہیے. امام کیا کرنا چاہتے تھے؟ امام آ کر کے بتانا چاہتے تھے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنا نہیں. کیونکہ میں نے بہت سارے جملے استعمال کر دیے, یہ سب ایک ایک مجلس درکار ہے پڑھنے کے لیے. کیونکہ ہو سکتا ہے میرے بعد ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کی کاٹ میں مجلس پڑھیں. میرے نظریے کی کاٹ میں ہو سکتا ہے کچھ بیانات آئیں. مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کیونکہ جنہوں نے مولا علی کو نہیں چھوڑا 70,000 ممبر سے گالیاں. تو آج کے دور میں بھی کوئی اچھی بات پڑھ کے جاتا ہے تو اس کی کاٹ فوراً کر دی جاتی. کہا کیوں؟ کاٹ نہیں کریں گے تو ہماری دکان نہیں چلے گی. میاں دکان رہے یا نہ رہے لیکن آپ کا ایمان رہنا چاہیے, آپ کا عمل رہنا چاہیے, آپ کا شیخ رہنا چاہیے, آپ کا حسین رہنا چاہیے, آپ کی یہ عزاداری رہنی چاہیے. کیوں؟ اگر یہ عزاداری نہ ہوتی تو 1 گھنٹے کی مجلس پڑھنے کے لیے مولانا رمضان نہ آئے ہوتے. سمجھ رہے ہیں؟ نہ آئے ہوتے. 1 گھنٹہ ہو گیا, 1 گھنٹہ 3 منٹ. سمجھیے گا مولانا رمضان نہ آئے ہوتے. تو یہ مجلسوں کا طفیل ہے, اس کو ہلکا نہ سمجھنا. حسین نے بہت قربانیاں دے کر کے اس کو حاصل کیا ہے اور بی بی زینب نے بہت مشکلات اٹھا کر کے اس کو حاصل کیا ہے. آج ہم سوچتے ہیں کہ بہت آسانی سے یہ عزاداری ہم تک آ گئی.
آپ بہت آسانی سے رو سکتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ جس کے باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہو، اس کی بیٹیوں کو تماچے اگر مارے جائے صرف اس لیے کہ رونا نہیں، تماچے اس لیے مارے جائیں کہ گریو بکا نہ کر پائے؟ آپ جانتے ہیں ایک باپ کے ایثار ثواب کی وجہ سے ہمارا روحانی باپ کون ہے؟ علی۔ علی کے مصائب بہت سنے ہوں گے، آپ نے بہت سنے ہوں گے، لیکن شاید اس اینگل سے نہ سنا ہو۔ علی کے جنازے پر علی کی بیٹیوں نے بھی کھل کر کے کریا کیا۔ سمجھتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو دشمن کو پتہ چل جائے کہ علی مار دیا گیا۔ پتہ تو چل ہی گیا تھا کہ صاحب مسجد میں شہید ہو گئے، لیکن دفن کب ہوں گے یہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ شاید 3 دن جو مولا کے گزرے ہیں وہ اسی لیے گزرے ہیں کہ دشمن کو یہ پتہ نہ لگنے پائے کہ علی صحیح بھی ہے، سالم ہے، یا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، علی کو شہادت نصیب ہو گئی۔ علی کو دفن کرنے کے لیے کئی جنازے بنائے گئے، ایک دو جنازہ نہیں، کئی جنازے۔ یہی وجہ ہے کہ علی کے بہت بیٹے تھے، 17-18 بیٹے موجود تھے، لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ علی کے جنازے میں کتنے لوگ رہے۔ صرف وصیت آپ نے یہی سنی ہوگی کہ آگے سے جبرائیل اور میکائیل لے کر کے چلیں گے اور پیچھے سے بیٹا حسن اور حسین تم لے کر کے چلنا، پہلا جنازہ۔ کیوں کبھی آپ نے سوچا؟ نہیں سوچا ہوگا۔ ایک باپ کا جنازہ ہے، انہیں نہیں دیا گیا ہے، یہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے، یہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے رونے پر، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ روایتیں پڑھیے گا نا تو کہا گیا کہ علی کہاں دفن ہے صحیح طریقے سے کسی کو نہیں معلوم ہے۔ یہ نجف میں تو بعد میں راز کھلا کہ علی یہاں پر دفن ہے، جب ہارون رشید کا اور بعد میں زمانہ آیا۔ بہت روایتیں الگ الگ کہتی ہیں، ورنہ 8ویں امام کو دیکھ لیجیے، 1 کے امام کو دیکھ لیجیے، ان کے امام کو، ہمارے امام کی خبروں کو معافی رکھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس امام کو 70,000 ممبروں سے گالیاں دلوائی گئی، اس کے جنازے کو کا عالم کیا کرتے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب یہ کہا جاتا تھا کہ گریہ و بکا کی آوازیں باہر تک نہیں جانی چاہیے تو حسنین تڑپ کر کے نہیں روتے تھے، اپنے منہ میں کپڑے کا سہارا لے لیتے تھے تاکہ رونے کی آوازیں دیوار سے باہر نہ جانے پائے، یہ نہ پتہ چلنے پائے میرے باپ کا جنازہ، میرے باپ کا سایہ ہم سے اڑ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جنازہ کوفے کی طرف گیا، اور آپ جانتے ہیں جو علی کی وصیت تھی وہ یہی تھی کہ قبر نہیں بنائی گئی تھی۔ کہا تھا اے میرے بیٹا تم جنازہ لے کر کے جاؤ گے تو تم وہاں پر پہنچو گے تو ایک جگہ پر پتھر نظر آئے گا، پتھر ہٹاؤ گے تو تمہیں قبر بنی آئے گی۔ کیوں؟ ہم جانتے ہیں یہ اسی لیے تھا تاکہ کسی کو علی کی قبر کا نشان نہ پتا چلے۔ ایک قبر گئی ہے زہر کوفہ، ایک قبر گئی ہے نجف کی طرف، ایک جنازہ گیا ہے، اور دوسری طرف 4 طرف جنازے علی کے لے کر کے علی کے بیٹے گئے۔ اب سمجھ میں آیا کہ عباس کون سا جنازہ لے کر کے گئے ہوں گے؟ نہیں پتا۔ محمد حنفیہ کون سا جنازہ باپ کا لے کر کے گئے؟ مجھے نہیں پتا۔ علی کے اور بھی بیٹے کون سا جنازہ لے کر کے کس طرف گئے؟ مجھے نہیں پتا۔ اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے عباس کے اوپر کیا بیتی ہوگی جب باپ کا اصلی جنازہ لے کر کے کاندھے پر موقع نہ ملا ہوگا۔ اس لیے یہی کہا گیا ہوگا اے حسن اور حسین جنازے کو لے کر کے تم دوسری طرف جانا، عباس تم جنازے کو دوسری طرف لے کر کے جانا، اور محمد حنفیہ تم جنازے کو دوسری۔ اللہ اکبر۔ کتنے جنازے بنائے تھے، کتنا تابوت بنایا گیا تھا لے کر کے، اسی لیے تو گیا تھا تاکہ کوئی علی کے صحیح قبر کا نشان نہ پا سکے۔ اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے کیا ان کی بیٹیوں کو صحیح سے رونے دیا گیا ہوگا؟ اس کا اندازہ تو کربلا میں آپ کو ہو گیا ہوگا نا۔ ارے جس کی 3 سالہ بیٹی کے اوپر ارے شبر کے تازیانے چل رہے ہوں، شبر کے تماچے چل رہے ہوں، کیا اس بیٹی کو رونے دیا گیا ہوگا؟
اللہ اکبر اللہ اکبر کبھی نہیں۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں شہزادیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی تھی، لیکن چھین لینا آسان تھا، لیکن سید سجاد کا قافلے کو لے کر کے چلنا بہت مشکل کام تھا۔ یہی وجہ تھی جب کوئی یہ کہتا تھا سید سجاد آپ کے شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے، تو سید سجاد روتے تھے ہاں شہادت تو میراث ہے، کیا بلوے عام میں ماؤں بہنوں کو بہن بیٹیوں کو کھلے عام لے کر کے جا رہا یہ بھی میراث ہے؟ آپ سوچ رہے ہیں نا کہ کتنی تکالیفیں گزری ہوگی۔ اور اس کے بعد سید سجاد کہتے ہیں کیا یہ بھی میراث تھی کہ تمہیں اندازہ ہے کہ ہماری طرف کھجوریں اٹھا اٹھا کر کے پھینکی جا رہی تھی اور یہی کہا جا رہا تھا ارے یہ صدقہ ہے تم کھا لو، کیا سادات کے اوپر صدقہ جائز تھا؟ ارے یہ کوفے میں ہمارا قافلہ گزر رہا تھا، اوپر سے بیٹی عورتیں ارے کھجوریں پھینکے جا رہی تھی۔ سید سجاد نے کیسے اپنی بیٹی کو اپنی بہن کو سنبھالا ہوگا؟ تو آپ جانتے ہیں نا یہ حسین کی بیٹی یہی وجہ تھی کہ جب کوفے میں پہنچی ہے نا تو اسے باپ کی یاد زیادہ آئی ہے، جب کوفے میں پہنچی ہے تو اسے پیاس زیادہ ستائی ہے اور یہ کہتی ہے کوئی اپنا پانی مل جاتا، کوئی پانی تھوڑا سا مل جاتا۔ آپ سمجھیں گے کیوں؟ اس لیے کہ ایک باپ کی مناسبت سے تھوڑا سا مصائب پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ حسین کے بیٹی کو رونے نہیں دیا گیا اور علی کی بیٹی کیسے برداشت کی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب علی کی بیٹی نے کسی سے یہ کہا کیا یہاں پر پانی مل سکتا ہے، کیا یہاں پر کوئی چاہنے والا ہے جو میری یتیمہ کو پانی پلا دے، تو آپ جانتے ہیں تو ایک مطلب ایک خاتون لے کر کے آتی ہے پانی اور لانے کے بعد کہتی ہے کہ جب پانی پی لے دعا کرا دینا۔ آپ جانتے ہیں اہل بیت کے گھرانے کا دستور یہی ہے کہ اگر کوئی حاجت رکھتا ہے تو حاجت پہلے پوری کی جاتی ہے، دعا بعد میں کرائی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے یہی کہا اے سکینہ ارے تم اپنے چلے ہوئے کرتے کو اٹھاؤ، اس کے لیے ذرا سا دعا کر دو کہ یہ کہنا کیا چاہتی ہے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا ایک دعا کرنا جیسے تم لوگ یتیم اور اسیر ہوئے ہو ایسے میرے بچے یتیم اور اسیر نہ ہو۔ اب ذرا سا سوچئے گا زینب کے دل پر کیا بیتی ہوگی، سکینہ کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ سکینہ بابا کے رخسار کو دیکھ رہی ہوگی، ان کے رخ کو دیکھ رہی اور یہی سوچ رہی بابا اگر آپ زندہ ہوتے تو یہ دن نصیب نہ ہوتا، کوئی آ کر کے کہتا ہماری مثالیں دیتا جیسے تم یتیم ہوئے ہو ایسے کوئی یتیم نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد اس نے کہا دوسری دعا بتا کیا ہے؟ تو آپ جانتے تڑپ جائے گا دل، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری تمنا بس آخری جملہ سن لیجئے، ہماری تمنا ہوتی ہم کربلا کو جائیں۔ ایک مرتبہ اس نے یہی کہا کہ دعا کر دو مجھے مدینے جانا نصیب ہو جائے۔ جیسے ہم کربلا کی آرزو کرتے ہیں نا اس وقت لوگ مدینے کی آرزو کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ الرسول تھا۔ کہا مدینے کیوں جائے گی، وہاں تیرا کیا ہے؟ کہا وہاں میرا شہزادہ حسین رہتا ہے، کہا میری شہزادی زینب رہتی ہے۔ ایک مرتبہ جب یہ زینب نے سنا ایک مرتبہ کہا کیا تو زینب کو دیکھے گی پہچان جائے گی؟ کہا کیوں نہیں پہچانوں گی؟ کہا کیا شہزادے حسین کو دیکھے گی پہچان جائے گی؟ کہا کیوں نہیں پہچانے گی؟ کہا تو نے پہچانا نہیں، وہ دیکھ تیرے نیزے کے اوپر تیرے آقا کا سر ہے، یہ شہزادی زینب بالوں کو ہٹایا۔ ایک مرتبہ قوم میں حبیبہ ارے تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں تیری ارے شہزادی زینب ہوں، یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے، وہ تیرے آقا کا سر وہ نو کے نیزہ پر موجود ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ تسلیما بامرہ۔ پروردگارا واسطہ فلتن آل باقا کی جتنے بھی مومن مومنات یہاں پر موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دینا۔ پروردگارا ہمارے ان آنسو کو رومال سیدھا میں جگہ نہ فرما دینا۔ پروردگارا ان آنسو کے طفیل میں ہم سب کو قربات عالیات کی زارات سے شرف یاب فرما دینا۔ ہم سب کو کربلا نجف سامرہ کاظمین
جند البقی جند المولا رقیہ بنت الحسین حلب اللہ راس الحسین سیریہ زینب سلام اللہ علیہ مشہد المقدس قبر المقدسہ جہاں کہیں بھی ہمارے امام کے ہمارے مقدسات پائے جاتے ہیں پروردگارہ ان سب کی زیارت کا شرف ہم سب کو عطا فرما دے پروردگارہ جتنے بھی مومنین حاضرین یہاں پر موجود ہیں ان سب کو تمام آفات بلیات مصیبات دشمنوں کی سازشوں سے ان کی منصوبہ بندیوں سے ان کی پلاننگوں سے محفوظ فرما دینا مولا ہم سب کو کوئی غم نہ دینا سوائے غم اہل بیت کے پروردگارہ یہ جتنے بھی مومنین حاضر موجود ہیں ان سب کو ہمارے امام کا ناصر و مددگار بنا دینا ہمارے امام کے ظہر میں تعلق فرما اور ہم سب کو ان کی آوان و انصار میں شمار فرما گزارش ہے ایک مدہ سورہ حمد